السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 36 تا 38 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت آسان چاہتے ہو تو دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی شرط بیان کر دی ہے آخرت کے لیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، کہ بے شک کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، یا والصابین، ستارہ پرست یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والا، جیسے چاند، سورج، یا جو ستاروں سے احوال جانتے ہیں۔ من آمنہ، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کو آسان کرنے کے لیے پہلی شرط تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی کہ آمنہ باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور دوسری شرط عمل کرے نیک، فلہم، پس ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی کہ دنیا میں رہ کے جس نے ایمان لایا اللہ پر اور پھر آخرت کے دن پر اور پھر نیک کام کیے۔ صرف اللہ پر ایمان لانا یا آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں نیک کام کرنے بھی ضروری ہیں، تب جا کے ہم اللہ کے ہاں اجر کے حقدار ہوں گے، اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ ولا خوف، نہیں کوئی ڈر، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہیں وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، یعنی کہ جنہوں نے نیک کام، جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا، پھر آخرت کے دن پر ایمان رکھا، اور پھر نیک عمل بھی کیے، نیک کام بھی کیے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ کوئی قیامت کے دن کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کے چہروں کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے۔ وائز، اور جب اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پکا وعدہ تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تم کو، طور پہاڑ پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کی تو کہاں کی؟ طور پہاڑ کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی، یعنی تورات، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واذکر، اور یاد کرو، یعنی کہ نصیحت حاصل کرو، پڑھو اس کو، سیکھو اس کو، سمجھو اس کو، پھر اس کے اوپر عمل کی کوشش کرو، ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے لکھا ہوا ہے، کہ جو کچھ ہم نے احکامات دیے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کہ ان کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا ہے۔ ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ سکو، کس سے؟ آخرت کی سختی سے۔ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اس کو سیکھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، تو پھر تمہیں کیا ہوگا کہ تم آخرت میں سختیوں سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، یعنی اتنی زیادہ واضح و نصیحت کے باوجود بھی تم پھر گئے، تم نے احتیاط نہیں کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ کے غصے کی نسبت۔ ورحمتہ، اور اس کی رحمت، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، البتہ تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو نعتدوا، حد سے بڑھ گئے، منکم، تم سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو منع کیا گیا تھا کہ آج کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کا دن مخصوص کیا گیا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، تو ان کے لیے ہفتے کا دن تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنی، کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بہت ہی گھٹیا ہیلے بہانے کر کے تو اس کے اندر راستہ نکالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے غصے کو، عذاب کو دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لَهُمْ، ان کے لیے، کونوا، ہو جاؤ، قِرَادَةً، بندر، خاسئین، ذلیل، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سخت سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کے جسم بگاڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کے رو رو کے مر گئے۔
وہ سارے ذلیل اور خوار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچو، اللہ سے رحمت کی دعا کیا کرو۔ فجعلنا پس بنایا ہم نے ان کو نکالن، عبرت کا نشان، لما اس کے لیے جو بین یدی اس سے پہلے تھے، یعنی کہ وہ 3 گروہوں میں بٹی ہوئی قوم تھی۔ ایک گروہ جو تھا اس میں وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ایک گروہ ایسا تھا جو منع کر رہا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو نہ منع کر رہا تھا اور نہ ہی پکڑ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہوں کو سزا دی، ایک جو پکڑ رہا تھا ان کو، اور ایک وہ جو نہ پکڑ رہا تھا اور نہ ہی منع کر رہا تھا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کر رہے تھے ان کو جو ہے نا وہ بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلفہما، البتہ ان کے آگے والے اور پیچھے والوں کے لیے ہم نے وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ جو ان کے بچ گئے تھے لوگ ان کے لیے، اور جو آنے والے تھے ان کے لیے ہم نے ان کو ایسی عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ دیکھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم نے کیسے اس طرح کی غلطیوں گناہوں سے بچنا ہے۔ وآخر دعا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔